أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. فيا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 50، 51 اور 52 تلاوت کی گئی ہیں، جو 12ویں پارے کے 5ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ جب طوفان نوح مکمل ہو چکا، پھر پانی اترنا شروع ہو گیا، کشتی یہودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، حکم دیا کہ اب اترو، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ آپ کے ساتھی جو ہیں گروہ، آپ کے ساتھ ایمان لانے والے اور دنیا میں بعد میں بھی ایمان لانے والے جو گروہ آپ کے ساتھی ہیں، ان سب کے لیے برکتیں، رحمتیں، سلامتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں ہم دنیا میں برتنا دیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، وہ پھر ان کو عذاب علیم دیں گے، دردناک عذاب دیں گے۔ اور یہ ساری باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں غیب کی خبریں ہیں، اور محبوب ہم آپ کو وہی فرما رہے ہیں، غیب کی خبریں عطا کر رہے ہیں۔ ہمارے عطا کرنے سے پہلے تو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ کے بتانے سے پہلے یہ قوم نہیں جانتی تھی۔ اب یہ معاملات بتاتے ہیں کہ انبیاء نے بڑا صبر سے کام لیا، آپ بھی محبوب صبر سے کام لیتے رہیں۔ آخرت نیکوکاروں کی ہی اچھی ہے، تقین کی ہی اچھی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت۔ آپ فرمایا اگلے رکوع میں کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے نسبی بھائی، ان کے قوم کے اندر سے ہی ہود علیہ السلام کو بھیجا، دین حق کی دعوت دینے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ اور یا قوم عبداللہ، آپ نے اپنے قوم سے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پوجو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ جو تم بتوں کو معبود بناتے ہو یا کسی اور شے کو معبود مانتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، تو یہ تم جھوٹ مانتے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا یا ماننا یا بنانا جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں بے ادبی ہے، اور یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ پھر فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں، میں جو تمہیں حق کی بات بتا رہا ہوں، میں تم سے کوئی اس کا اجر مانگتا ہوں، کوئی معاوضہ مانگتا ہوں، مال مانگتا ہوں تم سے کوئی؟ بالکل نہیں۔ اس لیے یہ مجھے جس پروردگار نے بھیجا ہے اس کام کے لیے، میرا اجر تو اس پر ہے۔ وہ میرا پروردگار جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، پیغمبر بنایا ہے، تمہارے پاس بھیجا ہے، میرا اجر تو اس پر ہے، اس نے دینا ہے۔ یا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تمہیں میں ہدایت دے رہا ہوں، راہ حق بتا رہا ہوں۔ افلا تعقلون، کہ تمہیں عقل نہیں آتی اس بات کی میں ٹھیک کہتا ہوں؟ اگر میں تم سے کوئی مالی مفاد، دنیا کا کوئی مفاد چاہتا ہوتا، تم کہتے کہ یہ اس کے لیے کر رہا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں آتی، سمجھتے نہیں اس بات کو؟ جو بندہ خلوص کے ساتھ تبلیغ کر رہا ہے، اس کو مان لینا چاہیے، اس میں بھلائی ہے، وہ اچھا کہہ رہا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے۔
پھر قوم نہ مانی، مخالفت کی، بت پرستی نہ چھوڑی، اللہ کریم نے ان پر سخت دن، یہ 3 سال قحط سال نہیں ہوئی، 3 سال بارش نہ ہوئی، فصلیں نہ ہوئیں، پانی اور کھانے کو ترس گئے، تو فرمایا یا قوم، اے میری قوم، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش مانگ اور توبہ کرو، رجوع لاؤ، کہ تم پر جو سختی آئی ہے تمہارے نافرمانیوں کی وجہ سے ہے، توبہ کرو، استغفار کرو، اس کی بارگاہ کی طرف آ جاؤ، اگر ایسا کرتے ہو یرسل السماء علیکم مدرارا، اور پھر وہ تمہیں بہت زیادہ بارش دے گا، فلامی برسا دے گا، تم توبہ کرو، استغفار کرو، اس کی بارگاہ میں لوٹ آؤ، یزدکم قوۃ الی قوتکم، تمہاری طاقت اور زیادہ بڑھا دے گا پہلے سے، تمہیں مال کے ساتھ اولادیں بھی دے گا اور تمہاری طاقتوں کو بڑھا دے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، تو پھر مجرم بنتے ہوئے نہ پلٹو، نہ لوٹو، روگردانی نہ کرو، حق سے منہ نہ پھیرو، مجرم بنتے ہو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آتا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، ان کے دربار گئے، ان کے ایک ملازم نے امام حسن کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور میں مالدار بہت ہوں لیکن میرا اولاد کوئی نہیں ہے، ترستا ہوں، میں استغفار زیادہ کیا کرو تو میں اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے دے گا۔ اس نے استغفار شروع کر دی، 700 بار روزانہ استغفر اللہ کرتا، استغفار پڑھتا، دعا کرتا، اللہ نے اس کو 10 بیٹے عطا کر دی۔ حضرت امیر معاویہ کو پتا چلا کہ امام حسن نے یہ نسخہ بتایا ہے، تو کہا ان سے پوچھنا تھا کہ نسخہ کہاں سے لیا ہے۔ دوبارہ ملاقات ہوئی، پوچھا، فرمایا اس آیت کریمہ سے لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ استغفار کرو گے وہ تمہیں مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا کریم کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔